بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ ایک غریب جمع دار صفائی کرنے والے نے مجھے بہت زیادہ اضطراب میں مبتلا کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ آج صبح جب میں کوڑا اٹھانے آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بوڑھے کو دھکے مار کر گھر کی دہلیز سے باہر لایا اور باہر لا کر اسے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ بوڑھا آدمی ایک نوجوان کا تھپڑ برداشت نہ کر سکا اور دیوار کے ساتھ بہتی ہوئی گندی نالی میں جا گرا تھا، جس کی وجہ سے بزرگ کا منہ گندے پانی اور غلاظت سے بھر گیا تھا، مگر تب تک نوجوان اندر جا چکا تھا۔ میں نے بوڑھے کو اٹھایا تو نہ جانے کیوں میرے دل میں بھی ایک بار وسوسہ آیا جس کا مجھے آج تک پچھتاوا ہے، مگر فوراً ہی خوف خدا نے میرے دل میں ڈیرا ڈال دیا۔ میں نے جب بزرگ کو اٹھایا تو ان کے منہ میں فقط ایک ہی بات تھی کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر بات کرنے کے لیے پہلے اس کے منہ پر لگا گند اور غلاظت صاف کرنا ضروری تھا۔ میں پاس میں موجود دکان پر گیا۔ اس دکاندار کے کولر کی جانب بڑھا ہی تھا کہ اس نے پانی لینے سے یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ اس گلاس میں میں خود پانی پیتا ہوں، اگر اس گلاس میں تم اس بزرگ کو پانی دو گے تو میں جب بھی پانی پیوں گا مجھے اس بزرگ کا خیال آئے گا اور میرا دل خراب ہوگا، مجھے ابکائیاں آئیں گی، شاید الٹی بھی آ جائے، لہٰذا اگر تم خود اتنے ہی گندے ہو تو کم از کم ہمیں اپنے جیسا نہ سمجھو اور اس بزرگ کو گھر لے جا کر صفائی کا انتظام کرو۔ نہ جانے کیوں مگر دکاندار کی بات سن کر بہت دکھ ہوا۔ شاید میرا کوئی گھر نہیں تھا اس لیے، یا پھر شاید اس نے مجھے غلیظ سمجھا تھا اس لیے، یا پھر کوئی اور وجہ تھی، مگر جو بھی تھا میری جیب میں کچھ پیسے موجود تھے۔ میں نے چپ کر کے منرل واٹر کی ایک بوتل لی اور بزرگ کی جانب چل پڑا۔ میں نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، شاید میرا انجام ان بزرگ سے بھی بدتر ہوگا۔ اللہ مجھ سمیت پوری امت مسلمہ کو معاف کرے اور ہدایت دے۔ میں بھی دنیا میں عبرت کا نشان بنایا جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے مجھے بزرگ سے ہمدردی اس وجہ سے ہی ہو، مگر اس موقع پر میرے دل میں صرف بزرگ کی اپنی حیثیت صرف مخلوق خدا کی تھی، مگر اس موقع پر میرے دل میں صرف بزرگ کی اہمیت صرف مخلوق خدا کی تھی، اور میں اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ایک اشرف المخلوقات کی خدمت کر کے اس پر رحم کر کے اللہ کی رضا اور رحم طلب کر رہا تھا۔ خیر جب میں پانی لے کر پہنچا تو ایک 7 سال کی بچی نے بابا جی کا چہرہ اپنے چھوٹے سے دوپٹے سے بہت حد تک صاف کر رکھا تھا۔ میں نے پہنچنے کے فوراً بعد بابا جی کا منہ اپنے ہاتھوں سے دھویا۔ جب بابا جی کا منہ صاف ہو گیا تو معصوم بچی نے مجھ سے نام پوچھا۔ میں نے نام بتایا تو وہ اپنا اسکول والا ٹفن پکڑاتے ہوئے مجھے کہنے لگی، انکل آپ دادا ابو کو یہ کھلا دیں، میں اسکول سے لیٹ ہو رہی ہوں، پھر مجھے سزا ملے گی۔ ساتھ ہی بزرگ کو کہا، جب میں پڑھ لکھ کر کمانے لگوں گی تو آپ کو روز گھی والی روٹی بنا دوں گی، ابھی آپ نہ مانگا کریں، اور ان بزرگ کا منہ چوم کر اسکول چلی گئی۔ بزرگ اس معصوم بچی کو پیچھے سے دیکھتے ہوئے بھی ایک ہی فکرہ دہرا رہے تھے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ خیر میں نے بابا جی کو اٹھا کر ایک صاف جگہ بٹھایا۔ بچی نے جو ٹفن دیا تھا وہ کھولا تو اس میں موجود آدھی روٹی ان بزرگ کو اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا۔ جب میں نے نوالا توڑا تو بزرگ نے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ میری معصوم بچی اسکول بھوکی رہے گی، یہ کھانا اس کو ہی دے آؤ، میں سمجھوں گا میں نے کھا لیا۔ مگر میں نے یہ کہتے ہوئے وہ کھانا بزرگ کو کھلا دیا کہ بچے کے لیے میں دکان سے کچھ خرید کر دے آؤں گا۔ جب بزرگ کھانا کھا چکے تو میں نے ان سے ان کی آپ بیتی سننا چاہی، جو کہ انہوں نے کچھ یوں سنائی، آپ بھی سنیے ان کی زبانی۔ بیٹا میں اس گاؤں کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا۔ اللہ نے مجھے پہلی اولاد بیٹا دیا تو میں بہت خوش ہوا۔ میں نے سارے گاؤں میں میٹھا تقسیم کروایا۔ مجھے بڑے بڑے وڈیروں نے آ کر مبارکباد دی۔ میں نے ایک بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا جس میں شراب، شباب اور کباب تینوں کی کمی نہ تھی۔ میرے بیٹے کی پیدائش سے نہ پہلے اور نہ بعد میں کبھی کوئی اتنی خوشی کر سکا جتنی میں نے کی اپنے بیٹے کی پیدائش پر۔ خیر جب دوسری بار میرے گھر اولاد ہوئی تو وہ بیٹی تھی۔ میں نے بیٹی کے پیدا ہوتے ہی بیگم کو کہا، یا مجھ سے طلاق لے لو یا بیٹی کو قتل کر دو۔ مجھے بیٹی ذات سے نفرت تھی۔ مجھے لگتا تھا وہ میری جائیداد غیر کو دے دے گی اور میرے بیٹے کا حق چھین کر اپنے شوہر اور بچوں کی جھولی میں ڈال دے گی۔ مجھے لگتا تھا بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے لوگ میری مردانگی پر شک کریں گے۔ پتہ نہیں کیوں مگر مجھے یقین تھا بیٹی میرے سوال کی وجہ بنے گی، مگر میں غلط تھا۔
اسی لیے بیٹی کے پیدا ہوتے اور گھر سے دائی کے نکلتے ہی ہم دونوں میاں بیوی میں یہ بحث شروع ہو گئی۔ تو جب میری بیوی دونوں باتوں پر متفق نہ ہوئی اور مجھے واسطے منتیں اور دلیلیں دینے لگی تو میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں چپ چاپ وضو کرنے کے بہانے اٹھا، جا کر منہ ہاتھ دھویا، خود کو تسلی دی، تھوڑی دیر سوچا، پھر مکمل وضو کیا، آ کر بیگم سے کہا کہ بیٹی مجھے پکڑاؤ، میں اس کے کان میں اذان دوں گا۔ مگر میری بیگم کو مجھ پر یقین نہ تھا، لہٰذا اس نے بیٹی مجھے یہ کہتے ہوئے پکڑانے سے انکار کر دیا کہ اذان صبح میرا بھائی آ کر دے دے گا۔ جب بیگم نے انکار کیا تو میں نے زبردستی بیٹی بیگم کے پہلو سے اٹھا لی، جو پہلے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، مگر میری گرفت میں آتے ہی شاید سہم گئی۔ میں نے منہ مغرب کی طرف کیا، بیٹی کے کان میں اذان دینا شروع کی۔ اذان کے الفاظ سن کر بیگم مطمئن ہو گئی، مگر جب اذان مکمل ہو گئی تو میں نے جان بوجھ کر بیٹی بیگم کو پکڑانے کے بہانے ہوا میں ہی چھوڑ دی۔ میری بیٹی میرے ہاتھوں سے نکلنے کے بعد بہت زور سے زمین سے ٹکرائی اور شاید تبھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بیگم کی شور مچانے پر میں تانگے والے کو بلانے گیا، مگر جان بوجھ کر لیٹ پہنچا تاکہ اگر میری بیٹی میں کوئی سانس اٹکی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ اور جب میں تانگے والے کو لے کر گھر پہنچا تو میری بیٹی کی جان نکل چکی تھی۔ میری بیگم نے حقارت، تعصب اور آنسو بھری نظر مجھ پر ڈالی اور میں نے بیگم کا شور سن کر آ جانے والی عورتوں کو کہا کہ اذان دے کر بیٹی بیگم کو پکڑائی تو بیگم کے ہاتھ سے گر گئی۔ میری بیگم نے چپ چاپ بیٹی کی موت اپنے سر لے لی۔ اس کے بعد جتنا عرصہ میری بیگم زندہ رہی، لاکھ جتن کر لینے کے باوجود میں اسے پہلے کی طرح خوش نہ رکھ سکا۔ نہ کبھی میری اس بیٹی کے بعد کوئی اولاد پیدا ہوئی۔ اگر میں کبھی بیگم سے اس موضوع پر بات کرتا تو فقط اتنا کہہ کر مجھے خاموش کرا دیتی کہ تم نے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی اللہ کی رحمت کو ٹھکرا کر واپس اللہ کو موڑ دیا ہے۔ اب تمہارے گھر میں رحمت ہونا ممکن نہیں ہے۔ میں یہ جواب سن کر اندر تک لرز جاتا اور چپ چاپ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر اپنا دل بہلانے لگتا۔ میں نے اتنا پیار اپنے بیٹے کو دیا ہے، اگر سام کو بھی دیتا تو وہ میرا وفادار ہوتا، مگر میرا بیٹا بے وفا نکلا۔ جب میرا بیٹا تھوڑا جوان ہوا تو مجھے پلٹ کر جواب دینے لگا، جب کچھ اور وقت گزرا تو مجھے گالم گلوچ بھی کرنے لگا، اور جب اس کی شادی کے بعد اس کی ماں مر گئی تو تب سے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا۔ میرا بیٹا نشہ کرنے لگا، نشے پر لگ کر ساری زمین جائیداد بیچ دی ہے جو میں نے اسے دی تھی۔ میرے بیٹے نے وہی زمین غیروں کو بیچ دی ہے جو بیٹی کے حصے کی صورت میں میرے بیٹے سے چھین کر غیروں میں جانے کے ڈر سے میں نے اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا تھا۔ میری بیٹی زندہ ہوتی تو شاید صرف اپنا حصہ لے جاتی، یا کم سے کم اس کا حصہ بکنے سے تو بچ جاتا۔ میرے ظالم بیٹے نے میرے جیتے جی ساری جائیداد نشے میں لگا کر برباد کر دی۔ اگر میں کبھی اس کی اچھائی کے لیے کوئی بات کروں تو مجھے پیٹنا شروع کر دیتا ہے، مگر جب میرا بیٹا مجھے پیٹتا ہے تو میری پوتی اپنی ماں باپ سے چوری آ کر اپنے معصوم ہاتھوں سے میری چوٹوں پر مرہم رکھتی ہے، اور جب میری پوتی یہ کام کر رہی ہوتی ہے تو میں اس وقت اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہوں کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی رحمت ٹھکرا کر نعمت پائے گا تو یقین کرو وہی نعمت اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ آخر میں بابا جی نے روتے ہوئے بتایا کہ آج میرے بیٹے نے مجھے اس بات پر پیٹا ہے کہ میں نے کہا تھا مجھے خشک پراٹھا نہیں کھانا، مجھے کبھی گھی والی نرم روٹی بنا کر دیا کرو۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ میرے بیٹے نے میرے منہ کے سامنے سے وہ روٹی بھی اٹھا لی اور مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ بیٹا، میں اپنی پوتی سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اپنی بیٹی کے حصے کا بھی پیار اپنی پوتی سے کرتا ہوں۔ بیٹا، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ بیٹا، میں اب یہ مانتا ہوں کہ بیٹیاں بھی اللہ نے جائیداد میں وارث بنائی ہیں۔ بیٹا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بیٹیوں کو دی گئی جائیداد بیٹوں کا حق ہوتا ہے۔ بیٹیوں پر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بیٹیوں کو دی گئی جائیداد بیٹیوں کا حق ہوتا ہے، بیٹیوں پر ہمارا احسان نہیں۔ بیٹا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بیٹیاں غیر نہیں ہوتی، مگر پھر بھی میرے دل سے پچھتاوا نہیں جاتا۔ میں کیا کروں؟ میرے پاس بابا جی کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں یا میں انہیں کسی فلاحی ادارے میں چھوڑاؤں، تو انہوں نے روتے ہوئے کہا میری خواہش ہے میں اپنی معصوم بے گناہ بیٹی کے ساتھ دفن ہوں، اس لیے میرا یہاں ہی مرنا ضروری ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اب جب تک چوٹ تازہ رہے گی میں کوئی غلطی نہیں کروں گا۔
اب بس جاتے ہوئے میری پوتی کے لیے کچھ لے کر دے کر جانا۔ اور میں بابا جی کی پوتی اور اس کے اسکول کا نام پوچھ کر وہاں سے چل دیا۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ جب اس نے اپنا یہ واقعہ مکمل کیا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ جمعدار مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، آپ ہی مجھے بتائیں کہ اس میں کس بیٹی کا کیا قصور؟ آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح بیٹی کی جگہ ہر گھر میں بیٹا پیدا ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پورے عالم میں گھر گھر جا کر وہ طریقہ بتاؤں گا کہ بیٹی کو پیدا نہ کرو، اس طرح بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ وہ جمعدار اس قدر رویا کہ اپنے سر میں مٹی ڈالنے لگا اور مجھے مجبوراً اسے زور سے پکڑ کر بٹھانا پڑا۔ اس وقت اشفاق احمد صاحب نے ایک تاریخی جملہ کہا، رحمت ہمیشہ نعمت پر حاوی ہوتی ہے۔ اگر ہم سب میں سے کوئی بھی انسان ذرا سی بھی عقل رکھتا ہے تو اسے اس جملے کی گہرائی کا علم ہو چکا ہوگا۔